ٹی وی توڑنے کا دل کرتا ہے. دبئی سے میری کنیکٹنگ فلائٹ تھی, واپس پاکستان آ رہا تھا, تو میری ساتھ والی سیٹ پر رمیز راجہ صاحب بیٹھے تھے. پتہ نہیں کتنے شعیب اختر فاسٹسٹ بالر ان دا ورلڈ وہ پاکستان میں چھپے ہوئے ہوں گے. بیسیکلی کرکٹ میچ جو آپ لوگ کھیل رہے ہیں وہ آفریدی سٹائل چھکے چوکے کھیلیں گے یا مصباح کی طرح ٹک ٹک کھیلیں گے؟ اب یہ سارا کرکٹ کا ایک کریز چل رہا ہے, اس میں سوال میں یہ پوچھوں گی کہ آپ لوگ ٹک ٹک کھیلیں گے مصباح کی طرح یا آفریدی کی طرح چھکے چوکے مارنے والے اسٹریٹجی کے موڈ میں ہیں؟ یار پاکستان کے اندر میں کل رات کو دوست سے بات کر رہا تھا جب افغانستان اور انگلینڈ کھیل رہی تھی اور افغانستان انگلینڈ سے جیت گئی, تو میں نے تو سر شکر ادا کیا, 2 نفل میں نے پڑھے کہ شکر ہے افغانستان ہمارے پول میں نہیں تھا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ایک بڑے اہم اتحادیوں میں شمار ہوتے ہیں. السلام علیکم مصطفیٰ صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب, آپ نے وقت نکالا. ابھی ریسنٹلی ایک قوم کو بڑا صدمہ لگا ہے, وہ ہے کرکٹ کا صدمہ. جو طریقے سے ہم نے کوششیں کر کر کے بھارت سے ہم نے شکست اپنے مقدر میں لکھوائی ہے, وہ صدمے سے ابھی قوم باہر نہیں نکلی تھی کہ ابھی آپ لوگوں نے ایک یہ شور شرابہ کل سے چل رہا ہے, 5واں وینیو لینا ہے اور وہ سارا. پہلے تو یہ بتائیے آپ نے میچ دیکھا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ بتائیے کہ اب کیونکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز ہی اگر تباہ ہو گئی ہے تو کرکٹ نے بھی ظاہر ڈاؤن فال ہی دیکھنا ہے, اس کی بہتری کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے؟ کچھ ان لوگوں کو بھی کچھ تسلی اطمینان دے دیں. دیکھیں, آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ ان کرکٹ. اسکول میں کھیلی ہے, یونیورسٹی میں کھیلی ہے, اور پھر اس کے بعد موقع نہیں ملا اور پھر فالو کرنا بھی چھوڑ دیا, اور انہی حرکتوں کی وجہ سے ان کی چھوڑا کہ یہ ہمیشہ اتنا ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں اور کرٹیکل ٹائم پہ جا کے ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں کہ پھر وہ اتنا دکھ ہوتا ہے, ٹی وی توڑنے کا دل کرتا ہے, سارا دن بندہ افسردہ ہوتا ہے, تو اس موڈ خراب, اس لیے بس دیکھنا ہی چھوڑ دیا. اور جس دن میچ تھا اس دن میں ٹریول کر رہا تھا, دبئی سے میری کنیکٹنگ فلائٹ تھی, واپس پاکستان آ رہا تھا, تو میری ساتھ والی سیٹ پر رمیز راجہ صاحب بیٹھے تھے. تو بس ہائے ہیلو کیا اور وہ بھی خاموش رہے, میں بھی خاموش رہا. تو اب کیا, خاموشی بڑی معنی خیز تھی. لیکن آبویسلی اس ملک میں دیکھیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, بے انتہا کا ٹیلنٹ موجود ہے, اور لیکن ہم نے کلچر ایک ایسا بنا دیا ہے کہ جس میں اگر آپ کے پاس سفارش نہیں ہے تو میرٹ پہ نوجوان آگے نہیں آ سکتا, جس کے اندر ٹیلنٹ ہے, کیپیبلٹی ہے, وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور نہ جانے آج بھی پتہ نہیں کتنے شعیب اختر فاسٹسٹ بالر ان دا ورلڈ وہ پاکستان میں چھپے ہوئے ہوں گے, کتنے اچھے میاں داد, عمران خان جیسے کرکٹرز چھپے ہوئے ہوں گے, لیکن آگے نہیں آ پا رہے. تو ہم نے ہر جگہ پہ اس ملک کو ایک کیپیبلٹی رکھنے والے آدمی کے لیے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ وہ پھر شاید یہی وجوہات ہیں کہ ہم ہر چند ہفتوں بعد یہ خبریں سنتے ہیں کہ جی فلانی جگہ کشتی ڈوب گئی اور اتنے پاکستانی نوجوان جاں بحق ہو گئے. تو اب یہاں سے اس کانفرنس کا یہ تو چلیں آغاز ہے کہ 2 روزہ کانفرنس تھی, سندھ سے بھی لوگ آ رہے ہیں, پیر پگاڑا اور یہ سب بڑے اہم جو لوگ ہیں ان کو پی ٹی آئی والوں نے دعوت بھی دی, وہ بھی شامل ہوئے اس میں ایک طرح سے. تو اب اس کا آؤٹ کم آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو نہ جگہ دی, وہ تو اس حد تک مطلب دبانے پہ آ گئے کہ ہوٹلوں والوں کو ہی کہا کہ ان کو کرنے نہیں دینا بھائی, دیکھیں آج اندر نہ بڑھن. جو میرے لیے سب سے زیادہ ذاتی طور پہ دکھ کی بات ہے, آپ سامنے دیکھیے, نام پڑھیے اسما جہانگیر آڈیٹوریم, اور اسی آڈیٹوریم کے دروازے کے اوپر تالا بھی لگا ہوا ہے. اسما جہانگیر پاکستان کی تاریخ میں مزاحمت کی علامت تھیں, انسانی حقوق کی علم بردار تھیں, اور وہ مشعل اور وہ روشنی تمام تر مصائب اور مشکلات کے باوجود انہوں نے کبھی نہیں گرنے دی. وہ روشنی انہوں نے وہ دیا جلائے رکھا انہوں نے. اور آج وہ جماعتیں جو ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرتی تھیں, جمہوریت کی باتیں کرتی تھیں, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, آج یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ اسما جہانگیر کے نام پہ رکھا گیا آڈیٹوریم, اور نہ کوئی جلسہ اور جلوس, ایک کانفرنس کہ جس کے اندر ہم نے لوگوں سے رائے لے کر ایک اجتماعی دانش کے ذریعے ایک نیشنل ایجنڈا تیار کرنا تھا کہ ملک کے مسائل کو حل کس طرح کرنا ہے. آپ نے اس کو بند کر دیا. اب آپ لوگ جو گیم کھیلیں گے, جو بیسیکلی کرکٹ میچ جو آپ لوگ کھیل رہے ہیں, وہ آفریدی سٹائل چھکے چوکے کھیلیں گے یا مصباح کی طرح ٹک ٹک کھیلیں گے؟ دیکھیں, سیاست میں کئی دفعہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ آج حکومت نے اپنی نااہلی میں ہمیں ایک فل ٹاس کرائی.
آج اس فل ٹاس کے اوپر ہم نے آگے بڑھ کے کریز سے نکل کے چھکا مارا, کانفرنس ہو جاتی کیا ہوتا تھا. آج پچھلے 2 دنوں سے ہر ٹاک شو اس کے اوپر ہو رہا ہے کہ کانفرنس نہیں کرنے دے رہے. آج کے لیے انہوں نے نئے فوٹیجز فراہم کر دیے, آج کے لیے نیا انہوں نے ٹاکنگ پوائنٹس فراہم کر دیے. تو یہ تو فل ٹاس حکومت نے دی تھی. یہاں پر اگر کوئی رکاوٹ نہ کھڑے کرتے تو تقریریں ہو جاتی, کیا ہو جاتا. آپ ہم سے یہ سوال پوچھتے کہ اچھا جی تقریریں ہو گئی, آپ بتائیں اب کیا. لیکن آج تو جو یہاں پر فوٹیجز آپ کو ملے ہیں یہ تو فوٹیجز اور ہی طرح کے بیڈ مارکیٹنگ. ہاں بیڈ مارکیٹنگ. تو انہوں نے فل ٹاس کرائی, ہم نے آگے بڑھ کے چھکا مار دیا, ہم آگے اندر پھر بھی, اور آ کر پریس کانفرنسز اور تقاریر جاری ہیں. تو اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں گے. ہم انہیں یہ ٹوٹیلیٹیرین پاکستان جو یہ بنانا چاہتے ہیں ہم نہیں بنانے دیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, چھکا مار دیا انہوں نے حکومت نے جو فل ٹاس کرائی تھی ان کو اس پر. دی ویری فیمس, دی ویری پاپولر پاکستان تحریک انصاف کی آئرن لیڈی جس کو کہا جاتا ہے, عالیہ حمزہ ملک صاحبہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور یہ زیادتی ہو جائے گی, یہ میری بہن بھی ہے اور فرینڈ بھی بہت اچھی ہے. نہیں عالیہ صاحبہ تھینک یو, آپ ہیں وہ آئرن لیڈی کہ جب سے آپ جیل سے باہر نکلی ہیں تب سے آپ نے ایک فرقے کی طرح گھمایا ہوا ہے لوگوں کو. نہ صرف گھمایا ہے بلکہ خود بھی گھوم رہی ہوں. خود بھی آپ گھومی ہوئی ہیں. یہ بتائیں, یہ جو تحریک یہاں پر آج چلی ہے, یہاں پر آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہ وینیوز کا ایک مسئلہ پڑا رہا. آپ لوگ یہ سارا کرکٹ کا ایک کریز چل رہا ہے, اس میں سوال میں یہ پوچھوں گی کہ آپ لوگ ٹک ٹک کھیلیں گے مصباح کی طرح یا آفریدی کی طرح چھکے چوکے مارنے والے اسٹریٹجی کے موڈ میں ہیں, پی ٹی آئی خاص طور پہ تحریک انصاف. اب میں فارملی اس کا جواب دوں گی, پہلے میں دوست میں دے رہی تھی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں پی ٹی آئی تو میرا یہ خیال ہے کہ فرنٹ فٹ پر کھیل رہی ہے, چاہے باؤنسر کھیلے چاہے ٹک ٹک کھیلے. اصل میں صرف کھیل ہی ہم رہے ہیں جی, باقی سارے تو آپ کو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے نا. باقی سارے تو صرف ایک وزیر اعظم عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو سمیش کرنے کے چکر میں, دیوار سے لگانے کے چکر میں. تو اس وقت تو ہر فستائیت کا مقابلہ, ہر بال کا مقابلہ, ہر اننگز آخری گیند تک. یہ بھی میں ویسے بتا دوں, مطلب میں جو لوگ نہیں جانتے اور جو لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کریں خان صاحب کو, خان صاحب فاسٹ بالر ہیں, فاسٹ بالر, آل راؤنڈر. نہیں آپ نے چھکا لگانے تو اگلی بال پہ انہوں نے باؤنسر دینے اور آخری بال تک کھیلنا بھی ہے. تو نہ لیڈر نے ہارنا ہے, نہ کارکنوں نے ہارنا ہے, نہ پاکستانی عوام نے ہارنا ہے. ہمارے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں اور ہم شاید خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے تھے کہ ان کو وہ ٹی وی شوز بہت زیادہ کرتے ہیں اور مفتاح صاحب کو کھانے پینے کا شوق ہے. ذرا کانفرنس پہ آنے سے پہلے ذرا ہم پوچھ لیں کہ آپ کو کرکٹ کا کتنا شوق ہے سر؟ کرکٹ کا شوق ہوتا تھا, اب نہیں. اور یہ ابھی ریسنٹ میچ کی وجہ سے ہوتا ہے یار پاکستان کے اندر, میں کل رات کو دوست سے بات کر رہا تھا جب افغانستان اور انگلینڈ کھیل رہی تھی اور افغانستان انگلینڈ سے جیت گئی, تو میں نے تو سر شکر ادا کیا, 2 نفل میں نے پڑھے کہ شکر ہے افغانستان ہمارے پول میں نہیں تھا. مقصد میرا تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر پاکستان کے ہر شعبے کے اندر ہم پیچھے جا رہے ہیں تو کرکٹ ٹیم کیوں آگے چلے گی. مطلب اگر ہم جمہوریت پہ پیچھے چلے گئے, اگر ہم عدالت میں پیچھے چلے گئے, اگر ہم قانون کی حکمرانی میں پیچھے چلے گئے, اگر ہم معیشت میں پیچھے چلے گئے, اگر ہم تہذیب میں پیچھے چلے گئے, پولائٹنس میں پیچھے چلے گئے, تو پھر ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کرکٹ میں آگے جائیں. مطلب ہاکی بھی ایک زمانے میں جو تھے, جب شہناز شیخ اور اصلاح الدین کھیلتے تھے تو پاکستان چیمپئن ہوتا تھا, آج تو کہیں نہیں کھڑا. تو پھر سر اتنی زیادہ جو کمپلیکس قسم کی پرابلمز ہیں اس وقت, وہ کیا اس قومی کانفرنس سے یا تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے آپ لوگ حل کر پائیں گے؟ دیکھیں یہ کہنا تو بہت مشکل ہے, لیکن ہم یہاں پہ ہم کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کا آغاز قانون کی حکمرانی سے ہے. اگر جہاں پہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, جس میں آربیٹریری فیصلے کوئی بھی کر سکتا ہے, جس کے اندر آپ ایک سابق وزیر اعظم کو اور ایک سابق اسپیکر کو اور کرنٹ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ہوٹل کے باہر بند کر سکتے ہیں, جس میں آسمہ جہانگیر جیسی خاتون جس نے ساری زندگی یہ بات کی ہے, آئین کی بات کری ہے, قانون کی بات کری ہے, اس کے نام کے آڈیٹوریم کو آپ تالا لگا سکتے ہیں اور پاکستان کے مین اسٹریم سیاستدانوں کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں بارش میں, تو اس ملک میں مطلب تب کیا بات کریں, مطلب شرم آتی ہے سیریسلی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ قومی کانفرنس تو ہو رہی ہے. اب میں نے مصطفیٰ صاحب سے بھی آپ سے پہلے بات پوچھی تھی, وہی سوال میں آپ سے بھی پوچھوں گی کہ اب آپ لوگوں نے کھیلنے کی اسٹریٹجی کیا بنائی ہے؟ آفریدی کی طرح چھکے چوکے کھیلیں گے یا مصباح کی طرح ٹک ٹک کھیلیں گے؟ دیکھیے
یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، آج جماعت اسلامی بھی ادھر بیٹھی ہے، JUI بھی بیٹھی ہے، PTI بھی بیٹھی ہے، ہماری عوام پاکستان بھی بیٹھی ہے، PK میپ ہے، دیگر اور جماعتیں، ان کی اپنی سیاست بہت مختلف ہے. ٹھیک ہے. میں اور شاہد صاحب عمران خان کے زمانے میں جیل گئے تھے. کل بھی جب ہم نے دیکھا تھا تو ایسے لوگ بھی تھے جرنلسٹ جنہوں نے PTI کو بھی بہت آڑے ہاتھوں لیا اور کرٹیسائز کیا، اور صحیح کرٹیسائز کیا. PTI بھی کوئی دودھ میں نہائے ہوئے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. لیکن جو قسم کی فسطائیت آج حکومت کر رہی ہے، جس قسم کے چھاپے پڑ رہے ہیں پنجاب کے اندر، جس قسم کے اندر گڑبڑ آج ہو رہی ہے، ایسی کبھی پاکستان میں نہیں تھی. تو پاکستان مزید پستگی کی طرف جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سب پاکستانی مل کر بیٹھیں، تمام اسٹیک ہولڈرز مل کے بیٹھیں اور آگے کی بات کریں اور ملک کو آگے لے کر جائیں. کوئی نہ کوئی سیاست کا مقصد ہوتا ہے. اگر سیاست کا مقصد ملک کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے تو پھر سیاست کا کیا فائدہ ہے؟ بہت شکریہ ادا